السلام علیکم۔ تاریخ زبان اردو مضمون کے ساتھ میں حاضر ہوں بلال سلیم۔ آج کا ہمارا لیکچر کا عنوان ہے اردو کی پیدائش کے بارے میں ماہر لسانیات اور محققین کے نظریات۔ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے، ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں ماضی میں مختلف اوقات میں مختلف قومیں آ کر آباد ہوئیں اور انہوں نے یہاں اپنی تہذیب اور زبان کو فروغ دیا۔ اس خطے میں زبان کے 3 بڑے خاندانوں کی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ وہ 3 بڑے لسانی خاندان ہند آریائی، دراوڑی اور ہند چینی ہیں۔ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے، یعنی اردو ایک ہند آریائی زبان ہے۔ یہ ہند آریائی زبان اس لیے ہے کہ ہندوستان کی دوسری زبانوں مثلاً آسامی، پنجابی، مراٹھی، گجراتی، ہندی وغیرہ کی طرح یہ بھی سنسکرت سے ماخوذ ہے، جو 1500 قبل مسیح آریہ قوم کے لوگوں کے آنے کے بعد ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی۔ سنسکرت سے پراکرت پیدا ہوئی، پراکرت میں بھی تبدیلی پیدا ہوئی تو اب بھرنش وجود میں آئی۔ اب بھرنشیوں سے مغربی بولیاں پیدا ہوئی اور ان مغربی بولیوں سے جدید زبانیں معروض وجود میں آئیں، جن میں سے اردو بھی ایک ہے۔ اردو کی پیدائش کے بارے میں مختلف اوقات میں مختلف نظریے پیش کیے گئے اور اس کے ماخذ بہت سی زبانوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ ان نظریات میں سے درجن نظریات بہت زیادہ مشہور و مقبول ہوئے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی، پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی، دہلی میں اردو مسعود حسین خان، برج بھاشا سے اردو مولانا محمد حسین آزاد، سندھ میں اردو سید سلمان ندوی اور کھڑی بولی سے اردو قیان چند جین۔ اب میں ان نظریات کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم دکن میں اردو کو پڑھتے ہیں۔ 1923 میں نصیر الدین ہاشمی نے یہ کتاب لکھی تھی۔ 1928 میں یہ کتاب شائع ہو کر ہمارے سامنے آئی۔ اس کتاب میں نصیر الدین ہاشمی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طلوع اسلام سے قبل عرب ہندوستان میں مالابار کے ساحلوں پر باغرض تجارت آتے تھے۔ مالابار دکن کا ساحل ہے، لہٰذا یہاں ان کے عام لوگوں کے میل ملاپ کے ذریعے ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ جب ہم دکن میں اردو زبان کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہیں تو درذیل باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی، 1992 میں 1192 میں دہلی میں پہلی اسلامی حکومت قائم ہوئی اور یہاں مسلمانوں نے باقاعدہ رہائش اختیار کی۔ یہ اپنے ساتھ ایک نئی زبان بھی لے کر آئے تھے جو ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے جنوب کا رخ کیا۔ دوسری، سلطان علاؤالدین خلجی اور ملک کافور نے جنوب کے علاقوں کو فتح کر کے دہلی سلطنت میں شامل کیا اور یہاں بادشاہ دہلی کی جانب سے ترک عمرہ نے بدوباش اختیار کی۔ اس کے بعد سلطان محمد تغلق نے دیوناگری کو دولت آباد سے موسوم کر کے اسے اپنا پایا تخت قرار دیا۔ بادشاہ کے ساتھ اہل علم اور فضل، اہل حرفہ اور تاجروں نے یہاں رہائش اختیار کی تو بادشاہ 2 سال بعد واپس چلا گیا، مگر یہ لوگ یہیں رہ گئے۔ نمبر 3، مسلمان یہاں اپنے ساتھ نئی زبان کا ملغوبہ بھی لے کر آئے تھے۔ یہ نئی زبان یہاں آزادانہ طور پر نشوونما پانے لگی، کیوں کہ یہاں اس کے مقابل آنے کے لیے کوئی اور زبان موجود نہیں تھی۔ یہ بات واضح ہے کہ دوآب خانہ اور جمنا اور دکن کے درمیان بہت فاصلہ حائل ہے۔ دکن میں جدید زبان بولی جانے لگی تو مسافت کی وجہ سے اس پر دلی کی بولیوں کا صرف وہی اثر باقی رہا جو وہاں کی سرزمین سے نکلنے سے قبل اس میں قائم ہو چکا تھا۔ اس تجربے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ دکن اردو کی پیدائش کی جگہ نہیں، بلکہ دکن وہ مقام ہے جہاں اردو کی پیدائش نہیں بلکہ اس کا ارتقاء ہوا۔ ڈاکٹر غلام حسین دکن میں اردو نظریے کی تردید ان الفاظ میں کرتے ہیں: عربی ایک سامی نسل زبان ہے جبکہ اردو کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے، اس لیے دکن میں اردو کی ابتدا کا سوال خارج از بحث ہے۔ دکن میں اردو شمالی ہند سے خلجی اور تغلق اساکر افواج کے ساتھ آئی اور یہاں کے مسلمان سلاطین کی سرپرستی میں شعر و شاعری اور ادب تخلیق ہوا۔ بہرکیف اس کا تعلق اردو کے ارتقاء سے ہے، ابتدا سے نہیں۔ تو یہاں نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے حافظ محمود شیرانی آتے ہیں۔ پنجاب میں اردو، حافظ محمود شیرانی لکھتے ہیں 10ویں صدی کے ربع آخر میں دوسری بار غزنی کے بادشاہ امیر سبکتگین کی سربراہی میں درہ خیبر سے ہو کر پنجاب میں وارد ہوئے۔ مسلمان سبکتگین
کی وفات کے بعد اس کے فرزند سلطان محمود غزنوی نے کے پے در پہ پنجاب اور ہندوستان پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ 1001 عیسوی سے 1027 عیسوی تک جاری رہا۔ دھیرے دھیرے مسلمان پنجاب میں پھیلتے گئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ فارسی زبان لے کر آئے تھے۔ ان میں سے کچھ ترک نژاد بھی تھے، کچھ سلطان بھی ترکی نسل تھا، اس لیے ان میں سے کچھ کی زبان ترکی بھی تھی۔ 200 سال تک مسلمانوں نے پنجاب میں حکومت کی اور گہرے روابط سماج سے پیدا کیے۔ اسی بنیاد پر حافظ محمود شیرازی نے پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کیا۔ آپ لکھتے ہیں، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے اپنے ساتھ کوئی زبان لے کر گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری آپ کے اس نظریے کی تائید کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اردو کا سنگ بنیاد دراصل مسلمانوں کی فتح دہلی سے بہت پہلے ہی رکھا جا چکا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اس وقت تک ایک مستقل زبان کی حیثیت اختیار حاصل نہیں کی تھی جب تک کہ مسلمانوں نے اس شہر کو اپنا پایا تک نہ بنا لیا۔ اگر یہ کہا جائے تو صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ محمود شیرازی کے نظریے کی تائید عالمی گراہم بیلی نے بھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اردو 1027 کے لگ بھگ لاہور میں پیدا ہوئی۔ قدیم پنجابی اس کی ماں ہے اور قدیم کھڑی بولی سوتیلی ماں۔ برج سے براہ راست اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ مسلمان سپاہیوں نے پنجابی کے اس روپ کو جوان جو ان دنوں دہلی کی قدیم کھڑی بولی سے زیادہ مختلف نہ تھا اختیار کیا اور اس میں فارسی الفاظ اور فقرے شامل کر دیے۔ محمود شیرازی نے اپنے نظریے کی صحت کے لیے لسانی دلائل بھی پیش کیے۔ اردو اور پنجابی کے درمیان پائی جانے والی مماثلتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصدر کا اصول دونوں زبانوں میں یکساں ہے۔ اس میں امر کے خلاف علامت نہ بڑھا دی جاتی ہے۔ الف پر ختم ہونے والے اسما مؤنث کی شکل میں یہ پر ختم ہوتے ہیں۔ اگر اس میں مذکر پر ختم ہو تو مؤنث کے لیے دونوں زبانوں میں نی یا انی لاحقے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اگر مذکر اسم کا خاتمہ یہ پر ہو تو مؤنث کے لیے یہ کو نون میں بدل دیتے ہیں۔ اردو اور پنجابی میں اسماء صفت تذکیر مطابق لائی جاتی ہے۔ ماضی مطلق دونوں میں یکساں ہے۔ ماضی قریب فعل امدادی کی تصریف سے بنائی جاتی ہے، ماضی بعید بھی توابع کی تصریف سے بنتی ہے۔ پنجابی میں بھی اس کا رواج ہے۔ ان لسانی دلائل کے علاوہ قدیم اردو و دکنی سے بھی معتد ایسی مثالیں پیش کی گئیں جو دونوں زبانوں کے درمیان مماثلت کی وضاحت کرتی ہیں۔ یعنی حافظ محمود شیرازی نے پوری کوشش کی کہ وہ یہ بات واضح کر سکیں کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ تیسرا نظریہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے دہلی میں اردو، جسے پیش کیا ہے مسعود حسین خان نے۔ ان کے مطابق شہر دہلی 4 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ بولیاں ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور پنجابی ہیں۔ مسعود حسین خان کے مطابق اردو کے ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات پڑتے رہے ہیں۔ ہریانوی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا، کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا، برج بھاشا نے اردو کا معیاری لب و لہجہ متعین کرنے میں مدد دی، اور میواتی نے قدیم اردو پر اپنے بعض اثرات مرتسم کیے۔ ماحصل یہ کہ لسانیاتی تجزیے سے پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنے جس بنیادی نظریے کی تشکیل کی وہ یہ ہے: نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو 1928 کا ایڈیشن۔ انہوں نے اپنے اس نظریے میں ہریانوی بولی کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، لیکن 1987 کے نئے ایڈیشن میں ان کے خیالات بدل جاتے ہیں۔ اپنے نظریے کی ترمیم کرتے ہوئے کھڑی بولی کو اہمیت دیتے ہیں۔ آپ کا نظریہ اب تک پیش کیے جانے والے نظریات میں سب سے ٹھوس اور صحت مند ہے۔ آپ کی تحقیقی روشنی کے مطابق اردو 12ویں صدی عیسوی کے آخر میں 1193 عیسوی کے بعد دہلی اور نواح دہلی میں کھڑی بولی سے تشکیل پذیر ہوئی، جس پر ابتدا میں ہریانوی کے اثرات پڑے۔ گیان چند جین نے بھی کھڑی بولی کو ہی اردو کا منبع قرار دیا ہے۔ اپنے مضمون اردو کے آغاز کے نظریے میں لکھتے ہیں، اردو کی اصل کھڑی بولی صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی یوپی کی بولی ہے۔ آنے والے تمام لسانیات دان اور محققین اسی نظریے پر یقین رکھتے ہیں اور اسی نظریے کی تائید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
जैसा कि शौकत सब्जवारी भी लिखते हैं, उर्दू हिंदुस्तानी से तरक्की पाकर बनी जो दहली, मीरठ उसके नवाब में बोली जाती थी। सहीह बुखारी लिखते हैं, दरअसल उर्दू और हिंदी एक ही ज़ुबान के दो रूप हैं, जिसे माहिरीन ज़ुबान ने खरी बोली का नाम दिया है। इसके बाद ब्रिज बादशाह का नज़रिया, जो कि मौलाना हुसैन आज़ाद ने पेश किया। उर्दू ज़ुबान के आगाज़ के मुतालिक सबसे पहला नज़रिया मीर अमन दहलवी ने पेश किया था। उसके बाद 1880 में मौलाना मोहसिन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात में जो नज़रिया पेश किया, वो नज़रिया काफ़ी अरसे तक मकबूल रहा, लेकिन आज जदीद लिसानी तज्ज़िये के बाद मौलाना हुसैन आज़ाद का नज़रिया काबिल कबूल नहीं रहता। मौलाना हुसैन आज़ाद फरमाते हैं, इतनी सी बात पर हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली है और ब्रिज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी ज़ुबान है। ज्ञानचंद जैन ने जैसे कि पहले जिक्र कर दिया गया कि खरी बोली ही को उर्दू का मंबा करार दिया है। वो कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान जो है वो खरी बोली से निकली है। उन्होंने उर्दू की ज्ञानचंद जैन ने उर्दू की असल खरी बोली को करार दिया है। उनके नज़दीक उर्दू के पंजाबी, हरियाणी, ब्रिज या दक्कनी वगैरह के रिश्तों से मुतालिक नज़रियात को लिसानियाती असूलों की रोशनी में रद्द करते हैं। इनका कहना है कि ज़ुबान की आपसी मुमासलतों में तमाम मुश्तरक अल्फाज अहमियत नहीं रखते, बल्कि बाज़ बुनियादी अल्फाज से ही ज़ुबानों में इख्तिलाफ, इश्तराक और रिश्तों का तयन होता है। उन्होंने ऐसे बुनियादी अल्फाज की एक फहरिस्त दी जिसमें बुनियादी अफ़ाल, ज़माइर, अदात, रिश्ते, अज़ाइद जिस्म के नाम वगैरह को गिनवाकर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि दरअसल उर्दू खरी बोली से निकली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नज़रियात समझ आए होंगे। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम अपने नज़रियात की वजाहत भी पेश करेंगे।